زبیر صاحب، سب سے پہلے آپ سر، آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے لیڈر جو ہیں پی ایم ایل این کے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سب کا احتساب ہونا چاہیے، آبویسلی وہ انڈائریکٹلی باجوہ صاحب کا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن حکومت کیا یہ کر سکتی ہے گیون دا فیکٹ کہ حکومت یہ بھی تو سوچ سکتی ہے نا کہ یار باجوہ صاحب کی وجہ سے تو عمران خان کی گورنمنٹ گئی، ان کی وجہ سے تو جنرل فیض حمید کو چھوڑنا پڑا عیسائی. سر یور ٹیک. دیکھیں میں اس میں نہیں پڑھوں گا حکومت کیا چاہتی ہے، ان کا کیا پولیٹیکل تھنکنگ ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ دیکھیں جنرل باجوہ کو صرف کرنے کا جب لے کے آئیں گے تو پھر کویسچن ریز ہوگا کہ جنرل راحیل شریف کو کیوں نہیں کرنا چاہیے، اور فلانے کو کیوں نہیں کرنا چاہیے، اس کو کیوں نہیں کرنا چاہیے. پھر کچھ ججز کی بات ہوتی ہے کہ جی عمر بندیال کو، ثاقب نثار کو کرنا چاہیے، پھر دوسری طرف سے کہا جائے گا کہ جی فائز عیسیٰ کا کیوں نہیں ہونا چاہیے. سو اٹ ول سک ان سو مچ، اور اس کا اتنا کاسٹ سب دیں گے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بائی دا وے میں کہتا ہوں انصاف ہونا چاہیے، ایسا انصاف ہونا چاہیے جس طرح سے ساؤتھ افریقہ میں ہوتا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، جس میں سب سچ ہوئے سزا کے بغیر کہ بھئی آپ کو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن صاف کرنے کا اگر پاکستان کو آپ نے. اب میرا دوسرا سوال زبیر صاحب، ایسے نہیں ہو سکتا. why don't you put responsibility of Faiz's crime on Imran Khan as well? نہیں، بیکاز ایک سیکنڈ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. پہلی بات تو میں یہ وضاحت کر دوں، کیونکہ آپ نے جب اس سے پوچھا تھا تو انہوں نے پورا یہ جواب دیا کہ جی کیانی صاحب نے کہ جی یہ کیا کچھ ہوا ہے اس دور میں. میں سب سے آگے تھا اس جدوجہد میں، اور بلال کیانی کو بھی پتہ ہے، بلال کیانی ہمارے ساتھ تھے. میں سب سے آگے تھا اس سارے جس طرح اریسٹ ہو رہا تھا ان کو کنڈیم کرنے کے لیے، اور سب چیزوں کو میں May 9 کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. لیکن بلال اور پی ایم ایل این میں لیڈرشپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ آج بیٹھ کے یہ محسوس کرے کہ آج کیا ہو رہا ہے. پچھلے 3 سال میں جو فسطائیت ہوئی ہے بائی آل سٹینڈرڈز، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز، ہیومن رائٹس، ہر ایک کے حساب سے، اس کو کیسے کنڈون کر دیں؟ 8 فیبری کو کیسے کنڈون کر دیں؟ 8 فیبری آپ نے پوری قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ نے ان کا مینڈیٹ چھین لیا اور زبردستی چھین لیا. مطلب آپ اپنا حساب تو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کسی چیز کا. بھائی May 9 کا تو میں تو نہیں کہتا کہ آپ نہ کریں انویسٹیگیشن، کریں جو بھی کریں. آپ نے ایک پوائنٹ اٹھا دیا، مجھے اجازت دیں یہ اٹھانے کے لیے. آپ نے بڑے پوائنٹ نہیں مجھے ایک کمپلیٹ کرنے دیں. پلیز. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ بڑے آرام سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. آپ نے یاسمین راشد کو 3 سال ہو چکے ہیں، 2.5 سال ہو گئے، آپ نے اندر بند کیا ہوا ہے. کس بیسس پر اندر بند کیا ہے؟ آپ نے گھروں میں گھس کے لوگوں کی، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ نے کیا نہیں ہے. آپ کے رزلٹ 50,000 ووٹ سے ریحانہ ڈار جیت چکی ہے، اناؤنس ہو چکا ہے، آپ نے اس کو چینج کر دیا ہے. آپ نے ریٹرننگ آفیسر NA 130 کا رات کے 3 بجے بدل کے آپ نے رزلٹ چینج کروا دیے، اور آپ ہضم کر کے آپ کم سے کم اگر آپ دوسرے سے حساب مانگ رہے ہیں تو بی محمد زبیر کہ وہ اگر غلط ہوتا تو یہ کیانی صاحب آنسر دس سر، لیٹ وقت کر بنا جائے گا. جی کیانی صاحب، آپ نے سب سن لیا، اپنا حساب دینے کے لیے آپ تیار نہیں، فیض حمید کو اور عمران خان کا حساب کرنے چلے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں زبیر صاحب؟ دیکھیے کامران صاحب، جس دور کا زبیر صاحب ذکر کر رہے ہیں نا، یہ خود ابھی کہہ رہے تھے، ہمارا یقیناً اس وقت جماعت میں تھے، وہ ابھی کا ذکر کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کیا مظالم ہوئے تھے. نہیں دیکھیے، اور مظالم جو تھے وہ یہ تو جانتے ہیں. تو جس نے جو کچھ اس ٹائم پہ کوشش کرنی تھی نا ہمارے ساتھ، ہماری قیادت کے ساتھ، وہ کر لی، مگر ہماری وہ انتقامی سوچ نہیں رہی. آپ جو مرضی کہہ لیں، دیکھیے اس ٹائم پہ، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کم از کم اس بات کا اعتراف تو ہے نا جی کہ 2018 سے 22 کے درمیان جو ہے یہ مظالم ہوئے. مجھے آپ جس طرح زبیر صاحب بھائی ہیں، اگر ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نتھی کیوں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس وقت ظلم ہو رہا ہے، آپ کو ظلم کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب، اس کو رسپونڈ کریں نا سر اس سوال کو. سر چھوڑ دیں. نہیں سر دیکھیے، نہیں میں یہ کامران صاحب اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ پورے شو کے اندر جی میں کوئی 2 منٹ بول رہا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو رسپونڈ کریں. دیکھیے اس طرح پاسبل نہیں ہے. بات بڑی سادہ ہے کہ آپ کے شو کے آغاز میں ایک بحث ہوئی آپ کی اور زبیر صاحب کی. بنیادی بات یہ عمران اور فیض حمید کا ایک گٹھ جوڑ تھا. آپ پاپولیرٹی کی طرف بات نہ لے کے جائیں، یہ بات تسلیم، مجھے جو بات سمجھ آئی ہے بنیادی طور پہ آپ نے یہ طے کیا کہ عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری بھی کی، کہ عمران خان نے ساری اپوزیشن اس وقت کی، اس کے خلاف پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی بھی 2018 سے 22 کے درمیان خود بھونڈے کیسز بنائے فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کے. انہوں نے رانا ثناء اللہ کے اوپر بھونڈا آپ نے منشیات کا کیس بنایا جس کا ان کو پتہ تھا کہ آخر کیا سنگین اس کی سزا بنتی ہے. یہ آپ نے سارے شوق پورے کیے، آپ نے 9 مئی کیا.
آپ نے پاکستان اپنی کرسی بچانے کے لیے یا اپنے 190 ملین پاؤنڈ کی جیل بچانے کے لیے آپ نے سائفر لہرایا کہ ملک کا دفاع سفارتی کباڑا بھی ہو. آپ نے IMF کو چٹھیاں بھی لکھی. آپ ہر دفعہ ریڈ لائن بھی کراس کرتے ہیں. آپ کی آج زبان, آپ کامران صاحب مجھے ایک بات بتائیے, ابھی 10 دن پہلے چڑھے بڑے محب وطن ہیں اور بڑے سب کچھ ہیں اور پاپولر ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. آپ مجھے بتائیں ابھی PTI کا کوئی شخص ڈس اون کرتا ہے جو عمران خان کا 10 دن پرانا ٹویٹ ابھی کھڑا ہے جس کے اندر وہ زہر اگل رہا ہے, آگ اگل رہا ہے وہ شخص. دیکھیے افغانستان کے ساتھ جنگ میں وہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ آگ خود بھڑکائی جا رہی ہے. یہ کون سا محب وطن اس کا دفاع کر سکتا ہے؟ PTI کے لوگ بتائیں نا, یہ اس جملے کے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا اس کے خلاف ہیں. یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں چل سکتا. پھر آپ جو نیائی صاحب نے کہا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو بیٹن کر دیا, یہ سیاست نہیں ہے. نہیں دیکھیے بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے جی. نیازی صاحب ان کا ایک آبویسلی ایک اپنا ایک بات ہے اور ان کا ایک کیریئر ہے پورا, مگر میں ایز اے کارکن اپنی جماعت کی ایک بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں. نواز شریف جس طرح میرے جیسے کارکن کے لیڈر ہیں اسی طرح شہباز شریف کے بھی وہ لیڈر ہیں جو وزیر اعظم ہیں. اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بھی وہ لیڈر ہیں. اور آج بھی نواز شریف صاحب بالکل ہماری جماعت میں اگر وہ بیسکلی اپنی دونوں حکومتوں کا بھی جائزہ رکھتے ہیں اور جو اہم فیصلے ہوتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے. تو دیکھیے بالکل ایسی ہرگز بات نہیں ہے. ہی از 3 ٹائم پرائم منسٹر اور آج بھی ہماری جماعت کے ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور لیڈر بالکل قائد نواز شریف صاحب. بالکل ٹھیک. زبیر صاحب, ڈڈ کیانی صاحب رسپونڈ یو ویل؟ آپ کے کنسرنس کچھ اترے, وہ بتا رہے ہیں عمران خان کے جرائم. نہیں, انہوں نے تو کہا میں اس کا جواب ہی نہیں دوں گا. نہیں, انہوں نے تو بلکہ بالکل کلیئر کہا کہ میں جواب ہی نہیں دوں گا وہ جو آج پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے. چلیں کامران صاحب ایک جواب سن لیجیے. چلیں کیانی صاحب کا جواب سن لیں. زبیر صاحب آیا, جواب آیا ہے, پھر آپ زبیر صاحب موقع دوں گا. سر پھر جواب سن لیجیے. جی جواب جی کامران صاحب پھر جواب سن لیجیے. زبیر صاحب بھائی ہیں, مگر جب تک زبیر صاحب جماعت میں تھے تب تک سب کچھ ٹھیک تھا, اور جب وہ جماعت سے چلے گئے ہیں تو اس کے بعد سب کچھ خراب. زبیر صاحب یہ جواب دیا آپ کو, جواب دے دوں اس کا؟ جی دے یار بات سنیں. میں جب بات یہ ہو رہی ہے کہ جو پچھلے 3 سال میں ہوا ہے, تو میں اگر جماعت میں نہیں ہوں تو میں جماعت میں نہیں ہونے کا ایک ریزن میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اگر بالکل رانا ثناء اللہ کی بات کی, بالکل غلط ہوا تھا. خواجہ آصف کے ساتھ بالکل غلط ہوا تھا. مریم نواز کے ساتھ غلط ہوا تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ غلط ہے تو اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یعنی صاحب رسپونڈ کریں کوئکلی سر, کوئک الیکشن کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ مظالم آپ نے تو حدیں پار کر دی ہیں. جی کیانی صاحب حدیں پار کرنے پہ آ جائیں. ججز بول رہے ہیں, ہائی کورٹ کے اسلام ہائی کورٹ کے ججز چیخوں پکار کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پیچھے آپ نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں, ہائی کورٹ کے ججز بول رہے ہیں. I mean, who is not speaking? اور آپ بالکل ایک مست ہو کہ just because you have the power and you are ignoring it and you are indifferent to everything that is پوائنٹ آ گیا. جی کیانی صاحب رسپونڈ کریں. کامران بھائی بات یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ بھی زبیر صاحب ساتھ تھے, اس کے بعد تو تب تو وہ چیزیں ساری صحیح تھیں. دیکھیے نا بات یہ ہے نا, تو دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی پھر اگر ایسا ہے اور اتنی آبجیکٹو ہیں زبیر صاحب, تو پھر یہ کتراتے ہوئے کیوں نہیں کہتے کہ عمران خان کے یہ جرائم ہیں؟ یہ آپ یہ تو مانے کہ عمران خان کے جرائم ہیں, آپ مانے نا جی کے جرائم ہیں, وہی جو آپ کی بات اس وقت کی. زبیر صاحب بولیں گے. ایک سیکنڈ. کامران, آپ کے پروگرام میں میاں جاوید لطیف موجود تھے. میں نے میاں جاوید لطیف سے آپ کے لائیو پروگرام میں پوچھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت آپ کیا اس کی گواہی دیں گے کہ میں کتنا اگینسٹ تھا, کہ وہ مجھے ایک دفعہ پکڑ کے باہر لے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا آپ اتنا زیادہ مخالفت نہ کیا کریں. So Bilal, just answering your question, you can check with Bilal, Mia Javed Latif and many others that I can. زبیر بھائی آپ کو تو ہم پہ یقین نہیں ہے, ہم تو اینگلنگ بھی کر رہے ہیں, ہم تو پتہ نہیں کس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن مجھے آپ پہ یقین ہے, مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں. I trust you fully.